السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے اسلام اور آداب کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے جا رہے ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ انسان فطری طور پر معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے پر مجبور ہے۔ وہ اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا تعلق بنی نوع انسان کے مختلف لوگوں سے ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو کس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے بتاتا ہے اور تعلیم دیتا ہے۔ اس نے ہر طبقے کے ساتھ ان کے مرتبے کے مطابق معاملہ کرنے کی تعلیم دی ہے اور ہر طبقے کے ساتھ معاملے کے الگ الگ آداب بتائے ہیں۔ چنانچہ اسلام میں والدین سے سلوک کے آداب بتائے گئے کہ ہر حال میں ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، ہر بات اور کام میں ادب سے پیش آیا جائے، ان کی ہر ضرورت پوری کی جائے اور جو رشتے ان کی بنیاد پر بنتے ہیں ان سے تعلقات بھی درست رکھے جائیں۔ کس قدر پیارا ہے ہمارا اسلام، جس میں اولاد کی پرورش کے آداب بتائے گئے اور ان کی بہتر تربیت کے لیے پہلے ہی سے نیک بیوی کے انتخاب کی تعلیم بھی دی گئی، کیونکہ نیک بیوی ہی اچھی تربیت کر سکتی ہے۔ جب اولاد ہو تو ان کا بہتر نام رکھا جائے، ان کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش آیا جائے، ان کی اچھی تربیت اور تعلیم کا انتظام کیا جائے اور انہیں اسلامی احکامات کی تعلیم دی جائے، انہیں اللہ کا فرما بردار بنایا جائے اور بڑے ہونے کے بعد ان کا نکاح کیا جائے۔ اور اسی طرح اسلام میں میاں بیوی کی زندگی کے آداب بھی بتائے گئے ہیں کہ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لباس بن کر رہیں، دونوں ایک دوسرے کے راز کی حفاظت کریں، ان میں خیر خواہی، امانت داری، سچائی اور اخلاص پایا جائے، دونوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، رحمت اور شفقت کا جذبہ پایا جائے، دونوں ایک دوسرے کی کمیوں کو نظر انداز کریں، غلطیوں کی اصلاح کریں، اچھائی پر نظر رکھیں اور اچھائی کی تعریف کریں اور اچھائی کا اعتراف بھی کرتے رہیں۔ اور اسی طرح رشتہ داری کے آداب بتائے گئے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے جائیں، ان کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آئیں، ان میں کوئی ضرورت مند ہو تو ان کی مدد کی جائے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، کوئی بیمار ہو تو بیمار پرسی کی جائے۔ قربان جائیں ہمارے اسلام پر کہ اس میں پڑوسیوں کے آداب بھی بتائے گئے ہیں۔ زبان اور کاموں سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، ان کی مدد کی ضرورت ہو تو ضرور ان کی مدد کی جائے، خوشیوں میں ان کو مبارکبادی پیش کی جائے، غم میں ان کو تسلی دی جائے، اور کبھی کبھی گھر میں عمدہ کھانا بنائیں تو ان کے ہاں کھانے کی کچھ چیزیں بھیجی جائیں، اگر تحفہ دیں تو خوشی کا اظہار بھی کریں۔ کتنا عمدہ ہے ہمارا اسلام کہ اس میں دوستی کے آداب بھی بتائے گئے، میزبانی کے آداب بتائے گئے، مہمان نوازی کے آداب بتائے گئے، بیمار پرسی کے آداب بتائے گئے، ملاقات کے آداب بتائے گئے، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، لباس کے آداب، سلام کے آداب، چھینکنے کے آداب، سفر کے آداب، گھر میں داخل ہونے کے آداب، گھر سے نکلنے کے آداب، سونے کے آداب، جاگنے کے آداب، گفتگو کے آداب، کاروبار کے آداب، دعوت اور تبلیغ کے آداب پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔
اسلام میں ادب کا یہ دائرہ صرف انسانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ تمام مخلوق کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ اسلام نے جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دے رکھی ہے، اور یہ ثواب بتایا کہ بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کا بدلہ یہ بتایا کہ ایک عورت جہنم میں اس وجہ سے داخل ہوئی کہ اس نے بلی کو باندھ کر رکھا تھا، نہ اسے کھانے دیا، نہ اسے پانی دیا، اور نہ ہی اس کو آزاد کیا تاکہ کہیں بھی وہ اپنی غذا کھا لیتی، لیکن باندھ کر رکھنے کی وجہ سے وہ مر گئی، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا۔ دیکھا آپ نے، ایک جانور کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا تو وہ جنت کا حقدار بن گیا، اور ایک جانور کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تو وہ جہنم میں چلی گئی۔ کہ اسلام ہی کی اعلیٰ تعلیم ہے کہ جانوروں تک کے ساتھ بھی ادب کا حکم دیا گیا۔ ہر شخص کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ادب کی تعلیم دی گئی، بلکہ اسلام نے اس سے آگے بڑھ کر راستوں کے بھی آداب بتائے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، راستوں پر بیٹھنا ہمیں ضروری ہے، یہ تو ہماری بیٹھک ہے جہاں ہم بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بیٹھنا ضروری ہو تو پھر راستے کو اس کے حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ راستے کا حق کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ راستے کا حق یہ ہے کہ نگاہیں نیچی رکھیں، تکلیف دہ چیز کو دور کریں، سلام کا جواب دیں، اچھی بات کا حکم دیں، بری باتوں سے روکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو راستے پر بیٹھنے سے منع کیا تو انہوں نے اپنی مجبوری بیان کی، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے پر بیٹھنے کے آداب بھی بتائے۔ یہ اسلام ہی کی خوبی ہے جس میں انسان کی زندگی کا کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس میں اس نے ادب نہ سکھائے ہوں۔ ہر کام میں ادب سکھائے ہیں، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ وہ ہم تمام کو اسلام کے سارے آداب پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔